اپنے پلان میں کامیاب، میٹھی نیند سلا کر، ٹی وی پر آنے والے سیریلوں سے ہمیں بہلا کر، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے مخالف اخلاق، مخالف دین ایمان پروگرام سن کر خوش ہیں، بے حیائی کی تعلیم، بے شرمی کے پروگرام باپ، بیٹا، بہن، ماں، بیٹی، پوتی، پوتا سب ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور نہ دادا کو شرم ہے، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ پوتے کو، اس حمام میں سبھی ہوں گے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ بات کہاں سے شروع کی جائے؟ کیا کہا جائے؟ کس سے کہا جائے؟ کس کے سامنے درد دل رکھا جائے؟ کس کو اپنی مصیبت کی داستان سنائی جائے؟ کس کو احساس دلایا جائے؟ لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي۔ اندھوں کے شہروں میں ہم اپنے زخم دل دکھا رہے ہیں، بہروں کی بستی میں اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں، لیکن کون سنے گا؟ بہرے سنتے نہیں، اندھے دیکھتے نہیں، ہماری صدائیں سدا بسارا ثابت ہو رہی ہے، اور ہمارے زخموں کی گہرائی دیکھنے کے لیے کوئی ذمہ دار آنکھ تیار نہیں ہے۔ سب اپنے نفس کی لذت میں مست ہیں، اور کسی کو نہ اپنی، نہ اپنے بچوں کی، نہ اپنے سماج کی، نہ اپنے گھر بار کی، نہ اپنے دین کی، نہ اپنی مسجدوں کی، نہ اپنے مدرسوں کی، کسی کی فکر نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک بات ہمارا محلہ اگر ایک خاص فرقے کا ہے تو دوسرے فرقے والے نے اگر اس میں مدرسہ بنایا تو ہم ایک چھوٹی کا زور لگا دیں گے، نہ بنے۔ مسجد بنانے کے لیے اس نے کوشش کی تو جی جان سے ساری کوششیں لگا دیں گے، مسجد نہ بنے۔ اگر کوئی اجلاس رکھا پوری کوشش کریں گے یہاں سننے کے لیے کوئی نہ آئے نہ جلسہ ہو سکے۔ یہ ہماری سرگرمیاں ہیں، یہ ہماری کوششیں ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ امت مسلمہ اسی بات میں خوش ہے۔ اور کسی کو احساس نہیں کر کیا ہے۔ ایک آدمی جو دین کا دشمن، اللہ رسول کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، قرآن و سنت کا دشمن، اسلام اور مسلمانوں کو حرف غلط کی طرح سے دنیا سے مٹانے کا عزم رکھنے والا، اگر اکیلا بھی ہمارے محلے میں آتا ہے اور جو اس کے من میں آتا ہے کہہ کے چلا جاتا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو یہ بھی کہہ سکے تیرے منہ میں کہہ جا سکے۔ لیکن ہمارا بھائی اگر اللہ رسول کی بات سنانا چاہے، قرآن کی آیتیں سنانا چاہے، رسول اکرم کی حدیث سنانا چاہے، تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔
دیں گے، اپنے کاروبار اٹھا دیں گے، کاروبار کو ختم کر لیں گے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس کی بات سنیں یا کسی دوسرے کو سننے دیں؟ یہی ہو رہا ہے۔ یہ کوئی جھکی چھوٹی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ جان رہے ہیں، مجھ سے زیادہ ان باتوں کو آپ جانتے ہیں۔ میں تو صرف یاد دہانی کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں، اپنے اعمال و کردار پر نظر ڈالیں اور کل قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ دنیا میں بھیجا تھا، 60-70 سال کی زندگی دی تھی، کیا کر کے آئے؟ اپنے لیے کیا کیا؟ میرے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میرے نام کی سربلندی کے لیے کیا کیا؟ میرے رسول کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ کتنے روڑے اٹکائے اور کتنی کوششیں کی دوسروں تک پہنچانے کے لیے؟ اس کا جواب کل دینا ہے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، اس سارے لوگوں۔ یہ باتیں بڑی تفصیل سے علماء کرام نے بار بار بیان کی ہو، آج بھی موجود ہے قرآن میں، حدیث میں، کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی۔ آج کے زمانے میں صرف یہاں کانپور میں نہیں، پورے ہندوستان میں، صرف ہندوستان میں نہیں، آس پاس کے تمام ممالک میں، بلکہ پورے دنیا میں اور ہر زمانے میں جس قدر ضرورت ہے مسلمانوں کو اتفاق کی، اتحاد کی، پہلے بھی ضرورت تھی، لیکن آج ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ دشمنی کے انداز بدل گئے ہیں اور مخالفین کے پاس وسائل نئے نئے ایسے آ گئے ہیں کہ ہمیں مٹانے اور ختم کرنے میں ان کی کوششیں اور محنتیں اور وسائل جدیدہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ ہے۔ اپنی تاریخ کو دیکھیں، فلسفہ عمرانیات اور فلسفہ تاریخ پر نظر کرنے والے یہ بات کہتے ہیں، وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے۔ آج ہندوستان میں بھرپور کوششیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنے قوم کو بھول جائیں، اپنی تاریخ کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں، حدیث کو بھول جائیں۔ ایک بہت چھوٹا سا گروہ بدقسمتی سے، مکاری سے، عیاری سے، دشمنی کے بلبوتے پر یہاں جتنا اثر انداز ہو گیا، اس کا بہت زمانے سے یہ نعرہ تھا، ہندوستان میں رہنے والے سارے کے سارے ہندو ہیں۔ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہندو نہیں، کہ میں عیسائی ہوں، ہندو نہیں ہوں، میں جینی ہوں، ہندو نہیں ہوں، میں سکھ ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، نہیں، سارے ہندو ہیں۔ آج کل جو جنگ ہو رہی ہے وہ اسی تشخص کی جنگ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا اخبارات دیکھتے نہیں ہیں، کیا کہا جا رہا ہے اور منشا کیا ہے لوگوں کا؟ خالی اتنی سی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ کہنا ہے آپ کو، بس کیا ہے؟ اپنے آپ کو آپ نے ہندوستانی کہا یا ہندو کہا، کیا فرق پڑتا ہے کہنے سے؟ آپ جو ہے وہ تو ہے ہی۔ بات اتنی نہیں ہے، بات اس سے کہیں اور آگے۔ آپ
کہنے پر راضی کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو ہندو کہیں گے، آپ کی ایک نسل اور ہو سکتا ہے اس بات پر رہے، اگلی نسل پھر اسی راستے پر اسی ڈگر پہ آ جائے گی جس ڈگر سے انبیاء کرام نے آپ کو نکالا تھا، بارے مذلت سے، گمراہی سے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں، بنائے ہوئے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کو پوجنے سے انبیاء کرام نے جہاں سے ہم کو نکالا تھا اور ہم کو بتلایا تھا تم انسان ہو، دنیا میں اللہ رب العزت نے تم سے بہتر کسی کو نہیں بنایا، سب بھول گئے۔ یہ فکری جنگ ہو رہی ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے۔ اس فکری جنگ اور نظریاتی جنگ کو جیتنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے آپ کو جانیں، پہچانیں آپ کون ہیں اور کیوں ہیں۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں مسلمان؟ اپنے آپ کو ہندو کیوں نہیں کہتا؟ ہندو کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مسلمان کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے خطبہ سے، اپنے مقررین سے، جمعے کے دن ہمارے جو خطیب ہمیں خطاب کرتے ہیں ان سے کہیں کہ وہ ہمیں ہماری حقیقت بتائیں، ہماری اصلیت بتائیں، کتاب و سنت ہم کو کیا بن کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری قوم کا ایک فرد بھی دنیا سے جب جائے تو پورے یقین کے ساتھ جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہماری موت جب آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اس بات کی گارنٹی ہمارے پاس، یقین ہو کہ میں مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر شک و شبہ کی زندگی میں ہم گئے، بے خیالی میں، بے خبری میں اگر اس دنیا سے چلے گئے تو جہنم کا کنڈا بننے میں، ناکام ہونے میں، اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں اپنی بات کو پھر سے سمیٹ کر لاتا ہوں۔ بات کہاں سے شروع کی جائے؟ آئیے بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارے رسول نے شروع کی تھی، جہاں سے ہمارا قرآن ہمیں شروع کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن شریف کو ذرا سا دیکھیے، یہ سورہ آل عمران کی 102 سے 104 نمبر کی آیت، گھر جا کر آیت نمبر یاد رکھے، سورہ نمبر یاد رکھے، گھر جا کر پھر سے پڑھیں ان آیتوں کو، اس کے معنی دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے، گروہ گروہ، ٹکڑی ٹکڑی، جماعت جماعت، الگ الگ ہو کر منتشر نہ ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ ادھر لٹک رہی ہے، کہاں ہے؟ ہم جائیں اور اس رسی سے وابستہ ہو جائیں، اس کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول
اللہ تعالیٰ اپنی رسی سے مضبوطی کے ساتھ چمٹنے کا حکم دے رہا ہے. یہ کیا ہے حبل اللہ کا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و حبل اللہ. اللہ کی کتاب قرآن یہی حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے. اس سے وابستہ رہو، اس سے چمٹ کر رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو، فرقے فرقے نہ بن جاؤ، ٹولی ٹولی ٹکڑی ٹکڑی بن کے آپس میں اپنی طاقت کو برباد نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اور ذرا یاد تو کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ رب العزت کی نعمت سے بھائی بھائی کرو. یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تمہیں بھائی بھائی بننا نصیب نہ ہوگا. ذرا اس کی بڑی تفصیل بیان کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، مکے سے شروعات کی دین کی، اور 13 سال مسلسل عقیدے کی تبلیغ کی. 13 سال اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. ایک دن آنے والا ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس پر ایمان، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کی منشا اور مرضی کے اس کائنات کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اس پر ایمان، یہی باتیں بتائیں. تم سے پہلے جو نبی آئے وہ یہی بتاتے تھے. جن لوگوں نے ان کی بات مانی، اللہ رب العزت نے ان کو بڑے درجے دیے، جنت میں جگہ عطا فرمائی. اور جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، ان پر ایسے ایسے عذاب آئے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے، پہلی امتوں کے تذکرے، ان پر عذاب کی تفصیلات، اس زمانے میں ہونے والے واقعات کی تفصیلات، یہی بیان ہے مکی سورتوں کا. 13 سال مسلسل یہی سبق دہرائے گئے. مخالفت بڑھتی رہی، تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلتے رہے مسلمان. کئی بار اجازت مانگی، اللہ کے رسول اجازت دے دیجیے، اب تو ہم کافی ہو گئے، ہم بھی ان سے کوئی بدلہ لیں. میں آپ تمام حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کو آپ حضرات خوب اچھی طرح کان کھول کر سنیں. آج کے زمانے میں بہت ساری گمراہ، بھٹکی ہوئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہی ہیں، اور ان کو شر و فساد پر لگانے کی کوشش کرتی ہے. وہ ہمارے ملک میں ہو، ملک کے باہر ہو، یا عرب ممالک میں ہو. نعرہ دیتی ہے خوشنما الفاظ کا، اللہ کے دین کا، جہاد کا، خلافت کا، اور بہت ساری باتیں. ذرا غور کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی میں
نہایت اذیتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزارا کرتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر، سلمان فارسی اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام، یہ تو بیچارے غلام تھے۔ مکے کے آزاد قبائل کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ سخت تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ کوئلے دہکائے جاتے ہیں، انگاروں کا فرش بچھایا جاتا ہے، اور اس پر مسلمانوں کو لٹا کر تڑپایا جاتا ہے، اور اس وقت تک یہ ظلم ان پر روا رکھا جاتا ہے تب تک ان کے جسم سے پسینہ اور چربی نکل کر ان کوئلوں کو بجھا نہیں ہے۔ اس تکلیف کا آپ کبھی احساس کر سکتے ہیں؟ ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار ابن یاسر و حضرت سمیہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، کوئلے